بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 226، آیت نمبر ہے 109 اور 110۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ یوم، جس دن، یجمع اللہ، جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، الرسول، رسولوں کو، فیقول، پس وہ کہے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی جب تم نے دعوت دی تمہیں کیا جواب ملا۔ قالوا، وہ رسول کہیں گے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کو جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو وہ وقت جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو، اذکر نعمتی علیکا، یاد کرو میری نعمت کو، علیکا جو تجھ پر کی ہے، وعلی والدتک، اور جو تیری والدہ پر نعمت کی ہے، اذ ایدتک بروح القدس، جب مدد کی تیری جبرائیل کے ساتھ، تکلم الناس، تو نے بات کی، فی المہد، گود میں، وکہلا، اور بڑی عمر میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تجھے کتاب دی، والحکمت، اور حکمت دی، والتورات، تورات بھی دی، والانجیل، اور انجیل بھی دی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے جیسی کوئی شکل، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ، تو وہ حقیقت میں ایک پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تو شفا دیتا تھا اندھے کو اور بہری والے، کوڑ والے کو، بِإِذْنِ، میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، اور جب تم قبر میں سے مردہ کو نکالتا تھا میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بچایا تجھے بنی اسرائیل سے، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، فقال الذین کفروا، پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان یہود میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو۔
یوم یجمع اللہ الرسل، کل قیامت کا دن ہوگا، تمام رسول، تمام انسانیت جمع ہوگی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے یہ بات پوچھے گا، فیقول ماذا اجبتم، تم نے لوگوں کو دعوت دی تھی، تمہیں کیا جواب ملا؟ جو دعوت دین تم نے پہنچائی اس کا جواب کیا ملا؟ رسول آگے سے کہیں گے قالوا لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اے اللہ تو ہی علام الغیوب ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ انبیاء ہیں، عام شخصیت نہیں ہے۔ انبیاء یہ جواب دیں گے اللہ ہمیں نہیں پتہ، تو زیادہ جانتا ہے۔ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ نبی بھی ظاہری حالت ہی جانتا ہے، دلوں کے اندر کیا ہے یہ انبیاء کو بھی نہیں پتہ۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ انہوں نے کیا کہا، یا ہمارے سامنے چند لوگ موجود تھے ان کا تو ہمیں پتہ ہے، وہ ہمارے پیچھے سمینا واتانا کہتے تھے، دلوں کی بات تو اللہ تو جانتا ہے، انک انت علام الغیوب۔ تمام انبیاء کرام یہ اقرار کرتے ہیں کہ علام الغیوب صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ نبی، اب نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو غیب کا علم جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ امتی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں؟ یہ تمام انبیاء کہہ رہے ہیں، پھر ایک نبی کی بات نہیں ہے، تمام انبیاء کہہ رہے ہیں اللہ ہم نہیں جانتے، تو علام الغیوب ہے، تو جانتا ہے۔ اور ہمارے ہاں دعوے ہوتے ہیں فلاں بھی غیب کی خبریں دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ نمبر دو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء یہ کہیں گے کہ اے اللہ جو ہمارے سامنے تھے ہم ان کو تو جانتے ہیں، ہم تو دنیا سے آ گئے، ہمارے بعد پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے، ہم نہیں جانتے۔ وہ ہے نا حوض کوثر والی حدیث کہ نبی کے امتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی آئیں گے اور آگے سے پردہ کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا کیا، انہوں نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے، اب یہ آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر نہیں پی سکتے۔ تو انبیاء کرام اپنے بعد کی نفی کریں گے کہ ہم نہیں جانتے، ہمارے بعد کیا کیا ہوتا رہا ہے، اے اللہ تو علام الغیوب ہے، تو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، پھر اللہ پوچھ کیوں رہا ہے؟ اور ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، آخرت یاد کروانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سوال و جواب لینا ہے۔ انہی سوالوں کے اندر اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بھی پوچھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہود کے آخری نبی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز معجزے عطا فرمائے تھے، جیسے کہ اس آیت کے اندر بھی ہے۔ نہ صرف عیسیٰ علیہ السلام بلکہ ان کی والدہ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پر بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی تھی، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور بچپن میں انہوں نے بات کی۔ بچپن میں عیسیٰ کی ماں علیہ السلام ابن مریم، ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام یہ ہے اذکر نعمتی، جو تجھ پر نعمت کی اور تیری والدہ پر کی۔ لوگوں نے تہمت لگائی، اللہ تعالیٰ نے تہمت سے بچا لیا، اور بغیر نکاح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام پر انعام فرمایا۔ یاد کرو میری نعمت کو جو تجھ پر کی، جو تیری والدہ پر کی، اذ ایدتک بروح القدس، اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کروائے۔ جبرائیل نے مدد کی نا، وہ تو مارنا چاہتے تھے مریم علیہ السلام کو کہ تو بدکارہ ہے، تو نے غلط کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، مہد کہتے ہیں گود کو، بچہ ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ، 2-4 دن کا بچہ، اس کو مہد کہتے ہیں۔ مہد کے اندر تو نے بات کی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جب مریم علیہ السلام ان کو اٹھا کے لائی قوم کے پاس، قوم نے کہا اے مریم نہ تیرے والدین گندے تھے، کوئی بھی نہیں تھا، تیری نسل بڑی پاک ہے، تو نے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اس بچے سے پوچھ لو۔ تو بچہ دودھ پیتا بچہ، چھوٹا بچہ، وہ کہہ رہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر انعام یہ کیا کہ وہ مہد کے اندر بولے ہیں۔ تو چند بچے جو ماں کی گود میں بولے ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ وہ کہلا کہتے ہیں جوانی کی عمر کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرح بچپن کے اندر بات کی، اسی طرح فصاحت و بلاغت کے ساتھ جب انہیں نبوت ملی تو وہ بات کرتے تھے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ،
اور ہم نے انہیں کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، تورات بھی دی، انجیل بھی دی۔ تو یہ ساری آسمانی کتابیں بھی آ گئیں، یعنی تورات کا علم بھی تھا ان کے پاس۔ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں تورات کو حفظ کیا تھا، اور یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں ایک ہی بندہ تورات کا حافظ تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا پھر اس سے پہلے انبیاء میں سے عزیر علیہ السلام تھے۔ تو اس دور میں صرف تورات کا حافظ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور بچے تھے چھوٹے سے۔ یہودی عالم اس بات سے حیران ہوتے تھے، ہمیں یاد ہوتی نہیں ہے، یہ چھوٹا بچہ فرفر سناتا ہے۔ تو وہ ان کو تورات بھی حفظ تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو انجیل بھی دی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، یہ ان کا ایک حیرت انگیز معجزہ تھا۔ جس طرح بچے ہوتے ہیں نا، كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ مِنَ الطِّينِ، مٹی کے سوا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، تو جس طرح بچے مٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تین ایسی مٹی کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی ملا ہوتا ہے، تو ہاتھ کے ساتھ کوئی شکل بناتے، پرندے جیسی کوئی بھی شکل بناتے، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ، اس کے اندر پھونک مارتے تھے، وہ سچی مچی کا پرندہ بن جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ جبرائیل آسمان سے آئے، اور قرآن یہ کہتا ہے انہوں نے پھونکا، وہ جو پھونک لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، وہ پھونک انہوں نے مریم علیہ السلام کے رحم میں ڈال دی، اور اسی سے پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ کہتے اس پھونک کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ بے جان چیز کو بھی پھونک مارتے تھے، وہ جاندار ہو جاتی تھی۔ یہ ان کا ایک معجزہ تھا نا، بے جان ہے نا، مٹی کے ساتھ انہوں نے پرندہ بنایا کرتے تھے، وہ پرندہ جو ہے وہ سچی مچی پرندہ بن جاتا تھا بِإِذْنِ، میرے حکم سے۔ اسی طرح شاید اسی نفخے کا یہ نتیجہ تھا کہ کوڑی والا مرض، اور ایسا مریض جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، بند آنکھوں والا، وہ اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی تھی، اور کوڑی والا مرض جو لا علاج بیماری تھی وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر حیرت انگیز معجزہ یہ تھا کہ کسی بھی قبر کے پاس جاتے تھے، اسے کہتے تھے اٹھ جا، بندہ قبر سے باہر آ جاتا تھا۔ یہ ان کے ایک حیرت انگیز معجزے ہیں، اور یہ کام دنیا میں ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں آج کے دور میں ایسا کوئی بندہ ہو، ہمارے لوگ تو اسے خدائی کا درجہ بالاولیٰ دیں گے۔ ہم نے تو کبھی ایسا دیکھا بھی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں فلاں بھی سارے اختیار کا مالک ہے، فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا۔ دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں کو ہم نے اللہ کے درجہ دیا ہوا ہے۔ اگر آنکھوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا منظر دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے آئے، قبر سے مردہ زندہ کر دے، مٹی کا پرندہ بنا کے اسے صحیح پرندہ بنا دے، تو ہم تو کہیں گے یہ تو خدا ہے۔ تو اس لیے تو وہ یہود کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ ایک عام بندہ کام کر ہی نہیں سکتا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تھا۔ ہم تو یہاں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا تھا، اس لیے وہ کہتے تھے یہ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، یہ انسان یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ان کے معجزات ہیں۔ میں ایک مفسر کو سن رہا تھا، اور ممکن ہے ایسا ہو، وہ کہتے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ دنیا ترقی کر رہی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو سائنسی نقطہ نظر سے یہ بتائے گا کہ انبیاء کے معجزات سچے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنی تیزی کے ساتھ آسمانوں میں سفر ہو رہا ہے۔ دنیا والے دنیاوی لحاظ سے اس بات کو تسلیم کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے آسمان کا سفر کیا ہے، اور بندہ ایک رات میں اتنا سفر کر سکتا ہے۔ اب جہاز آ گئے ہیں نا، پہلے نہیں، آج 200 سال پہلے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں امریکہ میں پہنچ جاؤں گا ایک ہی دن میں، تو اب جا رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ معجزات، اب بیماریوں کا علاج آ رہا ہے، اندھا بندہ ہو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آپریشن کے ذریعے، تو ایسا اتنے حیرت انگیز علاج آ جائیں گے، ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ لوگ کہیں گے یار یہ کام ہو سکتا ہے، سائنس کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بڑے بڑے جو ہے وہ معجزات سے نوازا تھا۔ وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب یہ معجزے دیکھے، چاہیے تو یہ تھا نا کہ بنی اسرائیل یہود کہتے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کہا نہیں، اور یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، ان ھذا الا سحر مبین، اس سارے کام جادو سے کر رہا ہے، اسے پکڑو، اسے قتل کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عیسیٰ وہ وقت یاد کر جب وہ تجھے قتل کرنے لگے تھے اور ہم نے ان کے ہاتھوں سے تمہیں بچایا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ،
ہم نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے تجھے بچایا تھا، ان کے ہاتھ روک دیے اور ہم نے تمہیں بچا لیا اور زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو آج بھی اس دور میں بھی شروع سے ایسا چل رہا ہے، حق اور سچ دیکھ کر بندہ اندھا ہو جاتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اور انہوں نے کہا جادو ہے، ہمارے ہاں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کر لیتے ہیں لیکن حق قبول نہیں کرتے۔ اس آیت کے اندر جو بڑی ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کے آگے بھی اذن ہی ہے، میرے حکم سے۔ انبیاء بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بڑی سے بڑی نیکی کر لیں، یہ مت سمجھے میں نے یہ کام کیا، بِإِذْنِ اگر نہ ہو تو آپ تو ہاتھ نہیں ہلا سکتے۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، تو کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ اللہ کے اذن سے سارے کام ہوتے ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، بندہ کہتا ہے میری صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمت ہے۔ انسان کہتا ہے میں اپنی صلاحیت سے ایسا بنا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے نعمت دی، صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ میں نے تجھے دی ہے، میری نعمت سے تو ایسے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اے انسان غور کر، اگر ہم تجھ پر اپنا فضل اور رحمت نہ کرتے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، طہارت حاصل نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے اپنا فضل کیا اور اپنی رحمت کی ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جنت کی باتیں ہونے لگی، فرمایا ہر بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، کوئی بندہ اپنے اعمال پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، مجھ پر بھی اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اگر بندہ نیکیوں کا موازنہ کرے تو جتنے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم تو بدلہ ہی نہیں چکا سکتے۔ ہاں اللہ کا فضل اور رحمت کن پر ہوگا؟ جو نیک اعمال کرتے ہوں گے ان پر اللہ کا فضل ہوگا۔ تو بہرحال ہر کام اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، انسان فرمایا ہر چیز، ہر خیر، ہر بری سوچ، ہر اچھی سوچ، سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں۔ تو ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ علیہ اللہ بکافٍ عبدا، اور ہمیں ہمارا رب کافی ہے۔ ہر چیز انسان کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جب ہر چیز پر اختیار اللہ کا ہے تو پھر انسان کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اللہ کے حضور آ کر، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔